بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل فکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ میرے عزیز از جان اور شفیق بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست گرچہ بہت مختصر مگر مقصد لیے ہوئے ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ میرے سٹار جینک کے ویورز اسے پسند بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ہم اپنے مقصدیت کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند ایک نشستوں کے بعد ہمارا سلسلہ وہ شروع ہونے والا ہے جس کے ہم بہت عرصے سے منتظر تھے، کسی مناسب پلیٹ فارم کے انتظار میں تھے، تو ہمیں وہ پلیٹ فارم مل گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ہماری آواز ان تمام متعلقہ لوگوں تک پہنچ جائے تو یہی ہماری کامیابی اور ہماری منزل ہوگی۔ ہماری آزادی اور قوموں کی آزادی، انفرادی آزادی کسے عزیز نہیں ہوتی؟ ہر قوم، ہر ملک، ملت اپنی آزادی کے لیے جنگیں لڑتا ہے، اپنا خون قربان کرتا ہے، اپنی عزت، عصمت، مال و دولت قربان کر دیتا ہے، تب جا کے اسے آزادی ملتی ہے۔ آزادی کی قدر اگر پاکستانیوں کو کچھ سیکھنا ہو تو پھر اپنے پڑوس میں افغانستان سے پوچھئے۔ وہ غصب شدہ اور مقبوضہ کشمیر کے مفلوق الحال مسلمانوں سے پوچھو۔ آزادی کی قیمت چچنیا سے، بوسنیا سے اور ان قوموں سے پوچھو جنہوں نے سالہ سال آزادی کی جنگیں لڑی اور اپنا ملک حاصل کیا۔ پاکستان نے بھی بہت بڑی جنگ لڑی، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور پھر تحریک پاکستان کے ساتھ جب ایک دور شروع ہوا تو پھر کیا کچھ نہیں ہوا۔ قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنے دوستوں کی، اپنے رفقا کی مدد سے ہمیں پاکستان جیسی ایک عظیم سلطنت جو فقیت المثال تھی وہ ہمارے سپرد کر دی کہ جاؤ اب آزادی کے مزے اور اس کی حفاظت کرنا سیکھو۔ میرے دوستو، 14 اگست کے دن جو واقعہ رونما ہوا مینار پاکستان کے سائے تلے، وہ ماں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں، کیونکہ جو آزادی کا صحیح مقصد تھا ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ آزادی منانا انفرادی طور پر اور قومی طور پر بہت ضروری اور یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے، لیکن ہم نے آزادی کے نام پر عزت اور عفت کے چیتھڑے اڑا دیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ جو درپیش آیا، اس کے لیے کتنے سوشل میڈیا اور چیخ و چنگھاڑ شروع ہو گئی، اور انہوں نے اپنے مختلف چینلز نے پیٹ بھرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کہانیاں گڑھیں، لیکن اس کی حقیقت کو جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ سچائی اور حقیقت، میں نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلز پر، ماں سوائے دروغ گوئی کے کچھ نہ تھا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ آپ ذلت کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں؟ آپ کو قدر کرنا، عزت کرنا نہیں آئی ان بدماشوں سے؟ کیا خواتین کی عزت کا کوئی اصول ہمارے آئین میں، ہمارے اسلام میں، دین میں موجود نہیں ہے؟
لیکن اگر نہیں ہے تو سزا کا پہلو نہیں ہے، سزائیں نہیں ملتی، لوگ باغی اور سرکش ہو رہے ہیں۔ اور میں اس خاتون سے بھی پوچھوں گا کہ کیا آزادی منانے کے یہ طریقے ہیں؟ کیا اپنی آزادی کا اظہار یوں کیا جاتا ہے؟ اپنے بدن کی نمائش اور اپنے خد و خال کی نمائش؟ یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے، یہ مغرب کی غلامی ہے۔ اور وہ بچے، وہ بدماش، وہ بے غیرت بچے جو اپنے لہو و لعب کی خاطر اس خاتون پر جھپٹ پڑے، یہ شرم و حیا کا مقام ہے، یہ شرم اور ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ کچھ نہیں ہوا ایسا۔ تو اب یہ معاملہ ایسے تھا، یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ کس کی غفلت سے مرز وجود میں یہ واقعہ آیا؟ یہ ہمارے سیاسی اور یہ انتظامی اور اہتمامی نالائق پانڈے، جن کی ذمہ داری تھی بہت پہلے سے کہ وہ مینار پاکستان کے ارد گرد ہائی ریزولوشن کیمراز نصب کرتے، اور اس کا رابطہ پولیس کے اکثر اسٹیشنوں پر اس کا رابطہ جوڑ دیا جاتا، تو یہ واقعہ رونما نہیں ہونا تھا۔ جب یہ ناکامی سامنے تھی تو یہ واقعہ بھی رونما ہو گیا۔ آپ دوڑے پھرتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، اور کچھ بے گناہ لوگوں کو شک کی بنیاد پر، یہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ان پنجاب کے نالائق پانڈوں سے، یہ جو پولیس دندناتی پھرتی ہے اور ماس سوائے رشوت کے سوائے سے کچھ نظر نہیں آتا، یہ اپنے پیٹوں میں حرام بھرتے ہیں، حرام کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ جو ایف آئی آر کاٹتے ہیں، کتنے روز گزر جاتے ہیں، انہیں اتنی خبر نہیں کہ وہاں گریٹر اقبال میں کیا کچھ ہوا۔ تو میں جو پنجاب کی جو انتظامیہ ہے اس سے بالعموم، اور پاکستان کی جو وفاقی انتظامیہ ہے اس سے بالخصوص یہ بات کروں گا کہ اپنے جو قبلہ جات ہیں وہ سیدھے کر لیں۔ آپ کی گردنوں تک ہاتھ پہنچنے والا ہے، میرے برخرداروں، آپ کی گردنوں پر یہ ڈنڈا پہنچنے والا ہے، پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا، کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک کر لو اپنے آپ کو۔ میں آپ لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ خدا را خواتین کی عزت کرنا سیکھو۔ اور یہ اس دور کے یہ گندے انڈے، ان کے لیے ایک ہی علاج ہے، وہ علاج ہے سزا کا علاج۔ ان کے بڑھتی ہوئی چربی اور بے غیرتی، اس کا علاج صرف قانون اور سزا سے ممکن ہے۔ ماں سوائے یہ چتر چالاکیاں دکھانے کی اب ضرورت نہیں، یہ پھرتیاں دکھانے کی، کچھ نہیں ہونے والا۔ تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے۔ قانون کو مضبوط کرو۔ جو خواتین کی عزت کرنا نہیں جانتے، ان کا علاج قانون سے کرو، سزا سے کرو، سخت سزاؤں سے کرو، تب جا کر ملک میں قیام ہوگا، امن کا، سکون کا۔ ہمارے علامہ اقبال، ابھی میں کچھ طلوع اسلام سے کچھ پڑھنے کا خواہاں تھا، لیکن میں دو چار اشعار ان کے جو خواتین کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا فائدہ، وہ کسی جگہ مقالے میں لکھتے ہیں کہ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ اگر اس پاکستان میں، اس مملکت خدا داد میں اگر مردوں پر کچھ فرائض ہیں تو خواتین بھی اپنا حلیہ درست کر لے خدا کے لیے۔ وہ آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کی عزت کو بٹا نہ لگائیں، ان پر بھی کچھ فرائض اور کچھ حقوق ہیں، حقوق حاصل کیجئے اور فرائض نبھائیے۔ یہی میرا پیغام ہے اس نشست میں، یہی میرا مختصر سا پیغام ہے۔ اور یہ جو ہمارے جو انتظامی اور اہتمامی نالائق پانڈے ہیں، ان کے لیے میں نے ایک علیحدہ نشست کا اہتمام کر رکھا ہے، اور میں بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے ان کی نالائکیاں اور ان کی جو
مکاریاں اور ان کے چلتر ہیں وہ سامنے لاؤں گا، بھلے میری ویڈیو وائرل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھے اس کا کوئی غم نہیں۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔